السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھ ایشوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. بہت ہی اہم پروگرام ہے. 5-6 ایشوز ہیں اس میں. 5-6 ایشوز کہہ رہا ہوں اس میں جو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو جسٹس محمد علی مظہر کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ دے کے کوشش کی گئی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ڈاؤن پلے کرنے کے حوالے سے میں یہی کہہ سکتا ہوں. کیا کہوں گا کہ اور آئینی بینچ کا اب یہ جو طریقہ کار ہے نظر آ گیا ہے کہ یہ لڑائی اب بڑھنی ہے. تو وہ لڑائی کس طرح بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. وکلا تحریک 10 تاریخ یعنی کل سپریم کورٹ کے سامنے آل پاکستان لائر ایکشن کمیٹی جو ہے اور باقاعدہ ایک احتجاج ہو رہا ہے جو کہ آئینی سپریم کورٹ کے اندر 8 نئے ججز تعینات ہو رہے ہیں. اس پہ گفتگو ہوگی اور باقی عمران خان آگے کیا اسٹریٹجی رکھ رہے ہیں یا آگے کیا ہونا ہے اور اس پہ گفتگو ہوگی. دیکھ بیک ڈور ڈپلومیسی تو اپنی جگہ چلتی رہتی ہے اور وہ چلتی رہنی ہے. جسٹس محمد علی مظہر کا جو متنازع فیصلہ ہے وہ حالانکہ وہ تو آئینی بینچ کا اختیار ہی نہیں تھا. وہ بینچ سے کیس واپس لینے کے حوالے سے جو بینچ کا کیس سنا اور اس پہ دو رکنی بینچ نے پہلے 3 رکنی بینچ نے مختلف آرڈر کیے تو 20 صفحات پر جسٹس محمد علی مظہر نے ایک متنازع فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں اور یہ عدلیہ کا ایک سیاہ ترین دور کہلائے گا. یہ ایسا کام ڈکٹیٹر کے دور میں نہیں ہوا ہے جو اب ہونے جا رہا ہے. بڑا واضح فیصلہ تھا جیسے سید منصور علی شاہ کا. انہوں نے آئین اور قانون کی بالکل صحیح تشریح کی تھی اور آئینی بینچ کا سوال ہے جورسڈکشن کا کہ کہاں کیا ہونا ہے, کس طرح چیزوں کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد آگے چلنی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو مرضی چیزیں لے کے چلیں. مثال کے طور پر اس میں تھا کہ اعتراض اٹھایا کہ یہ اختیار ہے یا نہ ہے. تو یہ اختیار ہے یا نہ ہے کا فیصلہ تو اسی بینچ نے کرنا ہے جس کے سامنے یہ جورسڈکشنل پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے. تو جسٹس محمد علی مظہر نے خطرے کی گھنٹی ایک بجائی ہے کہ جسٹس سید منصور علی شاہ کا جو فیصلہ ہے اس کو جہاں کالعدم قرار دیا ہے, اب وہاں جو اس ونگ کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا. یہ ڈرانے کی باتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ایسا کوئی بھی عمل ہوگا تو وکلا پہلے تیار بیٹھے ہوئے ہیں سڑکوں پہ آنے کے لیے. اب 10 تاریخ کے لیے جو سپریم کورٹ کے سامنے مظاہرہ ہونے لگا ہے وہ جناب جو سربراہ ہیں جیسے اپنا منیر ملک صاحب, آپ کو پتہ ہے لائل موومنٹ کی تحریک کے روح نوا جس طرح تحریک چلائی انہوں نے, جس طرح معاملات لے کے, یہ عدلیہ کی آٹونومی, عدلیہ کی آزادی کا مسئلہ ہے. اور علی احمد کورٹ نے اس وقت کہا کہ ایک ڈوگر اس وقت تھا اور ایک ڈوگر اب بھی ہے. تو حالات نظر یہی آ رہے ہیں کہ یہ مقابلہ کیسے جاری ہوگا. اب اس میں وکلا کی بہت بڑی تعداد کھڑی ہے. وکلا اس سارے معاملے میں کھل کر کھڑے ہیں اور ججز پیک کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. آپ میرٹ پر ججز رکھ ہی نہیں رہے. جتنی ججز کی تعیناتیاں ہو رہی ہیں یہ میرٹ سے ہٹ کر ہو رہی ہیں, میرٹ کی پامالیاں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ججز تعینات کر رہا ہے وہ تو ججز تعینات ہی نہیں کر رہا, وہ تو عدلیہ کی آزادی کو پامالی ہو رہی ہے. آرٹیکل 175 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ وہاں کون تعینات کر رہا ہے, وہاں تعینات کر رہا ہے ایگزیکٹو. اور میں نے 13 لوگ کہا تھا, 13 میں سے 8 لوگ تو ان کے ہیں. تو جو یہ لوگ بتا دیں کوئی جوڈیشری میں سے جو نام بڑے انٹیلیجنٹ نام تھے لاہور ہائی کورٹ کی لسٹ کے اندر, بہت آزاد منش وکلا تھے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی مجھے ڈسکارڈ اس لیے کیا گیا کہ تم ایک آزاد منش آدمی ہو, تم ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھتے ہو, تو ہمیں انڈیپینڈنٹ مائنڈ رکھنے والے لوگ نہیں چاہیے. تو یہ کیا انصاف, آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. اور IMF آ رہا ہے جائزہ لینے کے لیے. امید ہے کہ IMF کا جو وفد ہے نا, they should meet the lawyers action committee. They are going to tell them what is being targeted and what would be the exact result of that 26th constitution amendment. اب IMF کا وفد اگر آئے گا, وہ اگر انہیں جوڈیشل کمیشن سے ملتا ہے یا سپریم کورٹ کے نمائندوں سے ملتا ہے تو وہ تو نمائندہ لوگ نہیں ہیں. اس میں میری گزارش ہوگی کہ IMF کا جو بھی وفد آئے گا وہ آ کر وکلا کی کمیونٹی سے ملے, جو وکلا سڑکوں کے اوپر ہے, جو وکلا احتجاج کر رہے ہیں, وہ بتائیں گے ان کو کہ کس طرح ٹارنش ہوئی ہے. ویسے تو بڑی سیدھی سی بات ہے, اپوائنٹمنٹ کا پروسیس دیکھ لیں, ججز کی پرفارمنس کے حوالے سپریم جوڈیشل کونسل تھا, جوڈیشل کمیشن کے اختیار دیکھ لیں. یعنی اگر حکومت کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, جو ان کی لائن نہیں لے گا, اسی کو تو ججز پیک کرنا کہتے ہیں نا, اسی کو تو سمجھنا ہے یہ بات. اور یہ بات اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی کہ یہ جو بنیادی بات ہے.
IMF کی اس کمیٹی نے کئی اور ریویو بھی کرنے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ 14 فروری تک، 6 فروری سے انہوں نے کام شروع کیا اور 14 فروری تک رہنا ہے. بینکنگ اور منی لانڈرنگ کا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، گڈ گورننس کا جائزہ لینا ہے انہوں نے، اور 19 وزارتوں، محکموں اور اداروں کے نمائندے سے ملاقات. گورنمنٹ سے ملاقات کر رہی ہے، سے مسئلے تو نہیں حل ہونے ہیں. جوڈیشل کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی شامل ہے. مشن کا فوکس قانون کی حکمرانی، استداد بدعنوانی اور مالیاتی نگرانی کو مضبوط کرنا. بتا دیں کوئی ان سے پوچھے ہاں ذرا کہ کرپشن کے مقدمے کتنے کا انہوں نے اٹھائے ہیں. ماں سوائے سیاسی انجینئرنگ کے علاوہ ملک ریاض کے خلاف سیاسی انجینئرنگ چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کیسے سیٹل ہوگا. یہ والی بات بڑی سوچنے والی ہے. احسن اقبال اور عطا تارڑ نے بھی 144 کی خلاف ورزی کی ہے. کو پرچہ ہوا ہے کیا؟ 144 صرف پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے لگائی جاتی. میرا کرکٹ میچ ہوا، پھر کرکٹ میچ میں 5 سے زائد افراد اگر جمع ہو تو آپ کا مقصد کیا ہے 144 کا؟ صرف سیاسی جلسوں کو روکنا ہے. اور اس میں کئی حد تک وہ کامیابیاں نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے. عمران خان کی جو اسٹریٹجی ہے یا میڈیا پلاننگ ہے وہ بہت کمال ہے. سوشل میڈیا ساتھ چل رہا ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے جو عام میڈیا ہے وہ عام میڈیا ٹارگیٹڈ چیزوں کو لے کر چلتا ہے اور ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. وہ صحیح معنوں میں جو عوامی ترجمانی ہے وہ عوامی ترجمانی نہیں ہو رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ہم ایسی بات کیا کریں کہ جو حالات اور واقعات سے ہٹ کے ہو. اب کیا یہ سارا کچھ ایسے چلتا رہے گا؟ دیکھیں میں یہ سارا کچھ چلتا نہیں دیکھ رہا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں 105 ججز لگائے گئے تھے، وہ 105 ججز ٹھہرے نہیں. اب تک آپ 39 ججز لگا چکے ہیں. 8 ججز سپریم کورٹ کے آپ اور تیار بیٹھے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جناب تیز ترین انصاف ہے. کون سا تیز ترین انصاف ہوا جب سے یہ 26 ترمیم کے ثمرات ہیں؟ یہاں تو حالت یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئینی کیسز ہی نہیں لگ رہے. آپ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹسز اپنے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. آئینی بینچز یہاں کیوں نہیں بناتے ہیں؟ میں بار بار ہر پروگرام میں یہ سوال اٹھاتا ہوں. مقصد کیا ہے آپ تک حقائق بتانا. لگائے نا یہاں بھی آئینی بینچز. آئینی بینچ آ کر بٹھائے، پتہ لگ گیا نا سارا کیا ہے. ہائی کورٹوں میں جب آئینی بینچز میں چیزیں چلنا شروع ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا. فواد چودھری نے عمران خان سے ملاقات کے بعد انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری کل عمران خان سے بات ہوئی. انہوں نے علی مین کی بات کی تردید کر دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملات 90% طے ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اصل مسئلہ جو ہے وہ نئے الیکشن پر پھنسا ہوا ہے. عمران خان ٹائم دینے کو بھی تیار ہے. اور فواد چودھری کو بڑی عام باتیں چل رہی ہے کہ عمران خان ڈسون کر چکے، لیکن عمران خان سے فواد چودھری سے ملے ضرور ہے اور علی امین پر عمران خان کو اعتماد ہے. اب یہ والی جو باتیں ہیں یہ ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ایکچولی اصل حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہوں گے. یہ جب تک چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی تو آپ نتائج نہیں دیکھ سکیں گے نا. نتائج دیکھنے کے لیے ضروری ہے. عمران خان تو فیس کر رہا ہے سارے حالات، تکلیفیں، مشکلیں. بتائیں کون سا سیاسی لیڈر ہے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جس نے اس طرح کی مشکلیں، مصیبتیں یہ برداشت کی ہیں؟ یہ وہی ایک ہی عمران خان ہے. وہی مصیبتیں، مشکلیں، تکلیفیں برداشت کرتا ہے اور برداشت کر رہا ہے. یہ بہت فرق ہے. آخر میں صرف ایک بات کرتا چلوں کہ 118 پاکستانیوں کو ڈی پورٹ کر دیا ہے چند گھنٹوں کے دوران. اور جو میرے پاس خبر بتائی ہے میری میڈیا ٹیم نے، امریکہ، جاپان، کوریا، سینیگال، تھائی لینڈ سمیت 16 مختلف، اور یہ بتایا کہ سعودی عرب میں پاسپورٹ گم ہونے، بلیک لسٹ، معاہدے کی خلاف ورزی، غیر قانونی کام کرنے کے الزام پر 61 پاکستانی کو ڈی پورٹ کیا گیا سعودی عرب سے. اور بحرین، یوگینڈا، کینیا، قبرص، مراکش، کوریا، سینیگال، بوتسوانا سے ایک پاکستان کو ڈی پورٹ کیا گیا. جاپان میں امیگریشن 2 پاکستان کو وزٹرز ویزا کے لیے مطمئن نہ کر سکے اور ناقابل قبول قرار دے کر واپس بھیج دیا. ایک پاکستان کو امریکہ میں ناقابل قبول قرار دے کر واپس بھیج دیا گیا. کوریا میں بھی ایک پاکستان کو انٹری نہیں دی گئی. یعنی یہ ذرا سوچئے گا، یہ موجودہ حکومت ہے اور پاکستانیوں کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے. یہی عمران خان تھا
کہ جہاں ہرے پاسپورٹ کی بڑی ایک ویلیو تھی، یہاں ہرے پاسپورٹ زمین بوس کر دیا، زمین پہ پھینک دیا آپ نے اس کی قدر و منزلت ختم کر دیا ہے اس ہرے پاسپورٹ کی. ہرے پاسپورٹ کی خدارا یہ قیمت نہیں تھی جو قیمت آپ نے بنا دی ہے. ہم پاکستانی ہونے پر فخر ہے. میں نے یو کے کی امیگریشن نہیں لی، پولیٹیکل اسائلم نہیں لیا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. میں پاکستان واپس آیا ہوں، مشکل حالات ہیں، چل رہے ہیں جیسے بھی ہیں، فیس کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے معاملات کو خراب ہونے دیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آج حالات جو ہیں 2007 سے بھی زیادہ کرٹیکل ہیں. اس وقت تو ایک چیف جسٹس کا سوال تھا، آج جو ہے پوری عدلیہ جو ہے اس کا محاصرہ ہو رہا ہے. سپریم کورٹ میں پیکنگ، ہائی کورٹس کی اٹانومی، یہ سب سٹیک پہ ہے. لاہور میں جو نمائندہ کنونشن ہوا تھا اس میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اپوائنٹمنٹس جو سپریم کورٹ میں پیکنگ ہو رہی ہے اس کو لیگل فریٹرنیٹی جو ہے اپنی آواز سے ریزسٹ کرے. جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کی شنید ہونی ہے اس میں ایک کلیئر میسج جائے کہ وکلا کی بہت بھاری اکثریت ان ترامیم کو آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف سمجھتی ہے. جو ہماری آج تک کی جورسپروڈنس ہے اس کے ناطے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کے بیسک سٹرکچر سے تصاد رکھتی ہے. ہم ججز کو سینسٹائز کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا مقدمہ سنیں گے وہ کسی آئیوری ٹاور میں نہیں رہتے. ان کو اس بات کا احساس دلانا ہوتا ہے کہ معاشرے میں کون سے کرنٹس اس وقت چل رہے ہیں. ہمیں ان کو سینسٹائز کرنا ہے کہ آپ کو تاریخ میں کس طرح سے اپنے آپ کو یاد رکھوانا ہے. یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. جو کراچی بار کا جو پروٹیسٹ ہے وہ عدلیہ کو سینسٹائز کرنے کی ایک کڑی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ اس کمرے تک جائے گی جہاں 10 تاریخ کو سپریم کورٹ نے جوڈیشل جے سی پی نے سپریم کورٹ میں 8 اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں. ہم عدلیہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے آئین کی پاسداری کریں گے. آج جب ہم کار میں آ رہے تھے تو میرے لیڈر علی احمد کرد نے کہا کہ پہلے بھی مقابلہ ڈوگر سے تھا، اب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیا ڈوگر آیا ہے، تو پھر مقابلہ ڈوگر سے ہے. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے اور جو بھی اس موومنٹ میں ایک قدم چل سکے تو ایک قدم چلے، 2 قدم چل سکتا ہے تو 2 قدم چلے، پریکٹیکلی چل سکتا ہے تو پریکٹیکلی چلے، اپنی آواز سے چل سکتا ہے تو اپنی آواز سے چلے. جس کی جو کنٹریبیوشن ہو، کیونکہ یہ آپ وہ کرتے ہیں آپ کے بچوں کو اگر وہ اس پروفیشن میں ہیں، اور آپ کی فیملیز کو، کیونکہ یہ ان کے بنیادی حقوق کی بات ہے. اس کو اپنی تحریک سمجھیں، اس میں جتنا آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کریں، اور اس کاز کو وربلی بائی ایکشنز ہر لیول پہ سپورٹ کریں. بہت شکریہ.